أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور بیان فرمائیے ان کے سمجھانے کے لیے مثال گاؤں کے باشندوں کی جب آئے وہاں ہمارے رسول، جب پہلے ہم نے بھیجے ان کی طرف 2 رسول تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پس ہم نے تقویت دی انہیں ایک تیسرے رسول سے، تو ان تینوں نے انہیں کہا کہ ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ بستی والوں نے کہا نہیں ہو تم مگر انسان ہماری مانند، اور نہیں اتاری رحمان نے کوئی چیز، نہیں ہو مگر تم جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور نہیں ہم پر کوئی ذمہ داری بجز اس کے کہ پیغام حق کھول کر پہنچا دے۔ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری بدفعلی تمہیں نصیب ہو، حیرت ہے اگر تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو تم دھمکیاں دینے لگتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ دریں اثنا آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، اس نے کہا اے میری قوم، پیروی کرو رسولوں کی، پیروی کرو ان پاک بازوں کی جو تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے اور وہ سیدھے راہ پر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، الکرم اسٹڈی سرکل ماہ رمضان المبارک کے ان پرسعید لمحات اور ایام میں درس حدیث پاک کے عنوان سے مرکز علم و عرفان مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو
ماہ رمضان المبارک کا فیضان نصیب فرمائے اور ہمارے قلوب و اذہان کو علم و حکمت سے منور فرمائے۔ گزشتہ درس حدیث میں ہم نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیث پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت اور اہمیت و ضرورت پہ بات کی تھی، اور عصر حاضر کے کچھ منکرین حدیث کے رویوں پر بات کرتے ہوئے ہم نے حدیث پاک کی اہمیت کو اجاگر کیا تھا۔ آج کے اس مختصر درس میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ علم حدیث اور علم تاریخ کے اندر وہ کون سے بنیادی فرق ہیں کہ اگر ان کو پیش نظر رکھا جائے تو انسان بھٹکنے سے بچ جاتا ہے، جادہ مستقیم پر گامزن رہتا ہے، اور بزرگان دین، اسلاف امت اور جو شخصیات امت مسلمہ کی گزری ہیں، جن کی خدمات ہیں، ان کے بارے میں صحیح رویہ قائم رکھ سکتا ہے۔ حضرات محترم، یاد رکھیے کہ علم تاریخ ایک ایسا علم ہے جس کے اندر ایتھینٹسٹی اور توثیق کی کمی ہے، یعنی کوئی بھی پرانی کتاب جو آج سے 500-600 سال پہلے لکھی گئی، عربی زبان میں ہو، اردو زبان میں اگر بر صغیر کی قدیم کوئی کتاب ہمارے ہاتھ لگ جائے تو صرف اس لیے اس کو مقدس مان لینا اور اس کو بہت زیادہ احترام دے دینا جی کہ یہ بڑی پرانی کتاب ہے، اور اولڈ از گولڈ کہہ کے ہر قدیم کتاب کو احترام اور تعظیم دینا شروع کر دینا، اس سے بہت سی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کتاب جو کہ آج سے پہلے لکھی گئی ہو اور وہ علم تاریخ کی کتاب ہو تو جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے وہ درست ہوگا اور اس پر پوری طرح ہمیں ایمان لے آنا چاہیے، بلکہ یاد رکھیں کہ علم تاریخ اور علم حدیث میں بنیادی فرق یہی ہے کہ علم حدیث بہت سے تحقیق تفتیش کے مراحل سے گزرا ہے اور اس کو بہت سے پروسیس سے گزار کر اس کی ایسی تقسیمات کی گئی ہیں کہ ضعیف، موضوع اور صحیح احادیث جدا جدا ہو کے نکھر کے سامنے آ گئی ہیں، جبکہ علم تاریخ میں ہمیں ایسا کوئی فلٹر نظر نہیں آتا کہ جس سے بات بڑی فلٹر ہو کے سامنے آئے اور بالکل سچ نکھر کے سامنے آ جائے، بلکہ علم تاریخ کی کتابوں میں رطب و یابس بھرا پڑا ہے۔ آپ کو جس قسم کی روایت آپ چاہتے ہوں اور آپ کا دل جس طرف مائل ہو، آپ اگر علم تاریخ کی کتابیں اٹھائیں گے تو وہاں سے آپ کو اپنی مرضی کی کوئی نہ کوئی ایسی روایت مل جائے گی کہ جس کو بنیاد بنا کر آپ اپنے جو بھی آپ کا عقیدہ ہے اس کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں کوئی تحقیق جو ہے وہ زیادہ شامل نہیں ہے، توثیق شامل نہیں ہے، راویوں کے حالات پہ کوئی جرح قدع نہیں کی گئی، دراست الاسانید سے علم تاریخ نہیں گزرا اور جرح و تعدیل کا کوئی عمل موجود نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی کی جو تاریخ کی کتابیں ہیں، علامہ ابن عساکر کی جو تاریخ کی کتابیں ہیں 40 جلدوں پہ مشتمل ہیں، اسی طرح تاریخ طبری ہے، اس کے علاوہ یہ تو معروف کتب تاریخ ہیں لیکن اس کے علاوہ بڑے غیر معروف تاریخی حوالہ جات بھی موجود ہیں، اور بعض لوگ جو فتنوں کو ہوا دیتے ہیں یا طرح طرح کے اپنے من گھڑت نظریات کے فروغ پہ ان دنوں کام کر رہے ہیں، تو وہ کوئی بھی غیر معروف تاریخ کی کتاب اٹھائیں گے اور اس کے کسی صفحے سے کوئی حوالہ نکال کے گئیں جی دیکھیں جی میں آج سے 600 سال پرانی کتاب سے یہ بات کر رہا ہوں، تو وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور اس کے لیے علم تاریخ کے حوالہ جات کو استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس جب ہم علم حدیث پاک کی تدوین کا پورا عمل دیکھتے ہیں اور کیسے کتابت حدیث کا آغاز ہوا اور پھر جن ائمہ کرام نے اور ائمہ سے پہلے صحابہ کرام نے جمع حدیث کے اندر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، تو بنیادی فرق علم تاریخ اور علم حدیث کا یہی ہے کہ ایک تو وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قلبی وابستگی رکھتے تھے اور ان کو محبت اور عشق تھا اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی امانت پر، دیانت پر، صدق پر، اخلاص پر، سچائی پر، اور سرکار نے انہیں سچ بولنا سکھایا تھا۔ وہ جھوٹ سے کوسوں دور بھاگتے تھے اور جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ مومن گناہگار ہو سکتا ہے، اس سے کئی طرح کی غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
تو ایک تو یہ جو فیکٹر ہے یہ اس میں بہت زیادہ انوالو ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تربیت کی وجہ سے امت میں جو علم حدیث مدون کرنے والے لوگ تھے وہاں جھوٹ بہت کم نظر آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرما دیا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے میری طرف جھوٹ منسوب کیا تو اس نے خود اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، وہ جہنمی ہو گیا۔ تو اتنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے معاملے میں اور قرآن کے معاملے میں صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی کہ وہ جو روایت کرتے تھے وہ بہت زیادہ احتیاط کو ملحوظ رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر صحابہ کرام نے کثرت سے روایت ہی نہیں کی، کسی صحابی نے 12 احادیث روایت کی ہیں، کسی نے 80 احادیث روایت کی ہیں، کسی نے 5 احادیث روایت کی ہیں۔ وہ اس معاملے میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے کہ جو بات بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنی ہے پھر اس میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی ہلکا جملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ من و عن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روایت کا وہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ کمال یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم تقسیم کیا اور علم کی جو روایت امت کو عطا فرمائی، اور پہلی آیت ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، علم کی اہمیت اجاگر ہوئی کہ یہ امت مسلمہ یہ اقرا والی امت ہے، یہ پڑھنے والی امت ہے، یہ علم اور تحقیق والی امت ہے۔ تو صحابہ کرام اور مسلمان جو ائمہ تھے، جو ائمہ حدیث تھے، اور پھر ان میں سے جو ائمہ تاریخ بھی تھے یعنی محدثین جو پھر تاریخ کی طرف مائل ہوئے، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نئے علوم کی بنیاد رکھی جو پہلی امتوں میں وہ علوم موجود ہی نہیں تھے۔ مثال کے طور پر جو علم الانساب ہے یعنی نسب کا علم، اور پھر پوری طرح یہ جاننا کہ فلاں بندے کا نسب کیا ہے اور کہاں پر جا کے فلاں بندے کا نسب فلاں سے جدا ہوتا ہے، تو یہ پورے کا پورا جو علم الانساب ہے یہ ہمیں اس شان و شوکت کے ساتھ اور کسی امت میں نظر نہیں آتا جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں نظر آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر علم الجرح والتعدیل، یا جسے علم دراست الاسانید کہا گیا، جسے علم اصول حدیث کہا گیا ہے، یہ علم بھی امت مسلمہ کا امتیاز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے، انہیں محفوظ کرنے کے لیے صحابہ اور ائمہ اہل سنت نے اور ائمہ اسلام نے ایک ایسا علم جو ہے اس کو مدون کیا جس کی مثال اور کسی تاریخ میں اور کسی امت میں نہیں ملتی۔ یعنی پوری کتابیں مدون کی گئیں اور اس پورا ایک علم جو ہے اس کو ایجاد کیا گیا جس میں بڑے بڑے علماء نے، خطیب بغدادی نے تقیید العلم لکھی، اور اس کے علاوہ پھر تسلسل کے ساتھ اصول حدیث پہ کتابیں لکھی گئیں، اور یہ علم جو ہے اس کو مدون کیا گیا۔ اور پھر راویوں کے حالات کو کیسے جانچنا ہے، اور پھر راوی کی کتنی حالتیں ہیں، حدیث کی کتنی اقسام ہیں، اور راوی سے حدیث لینے کی شرائط کیا ہیں، ایک ضخیم کتابوں پہ مشتمل ایک ایسا علم جو ہے وہ صحابہ کرام اور ائمہ اہل بیت اور ائمہ اہل سنت نے اس کو مدون کیا، جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محفوظ ہو کے امت تک پہنچی ہے۔ اس میں بہت سی کتابیں علم الجرح والتعدیل کی ہیں، لسان المیزان ہے، میزان الاعتدال ہے امام ذہبی کی، کتاب تہذیب التہذیب ہے، کتاب التہذیب امام ابن حجر عسقلانی کی ہے، تحفۃ الاشراف حافظ المزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ تو سینکڑوں کے حساب سے کتابیں ہیں جن میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب العلماء ہے، اور اسی طرح امام ابن صلاح نے مقدمہ ابن صلاح لکھا ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں بہت سی کتابیں مرتب فرمائی ہیں۔ تو پورا ایک چین ہے علماء کا اور ائمہ اہل حدیث کا کہ جنہوں نے حدیث پاک کے یہ قواعد مدون کر کے امت کو دے دیے، جس کی وجہ سے قیامت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ ہو گئیں، وہ ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہو گئیں، اور پتہ چل گیا کہ یہ حدیث مرفوع ہے، یہ حدیث موقوف ہے، یہ حدیث متواتر ہے، یہ حدیث مرسل ہے، یہ حدیث معنعن ہے، اور اسی طرح ایسی تقسیم کر دی گئی کہ پھر اب جو طلباء ہیں، جو علم حدیث پڑھنے والے ہیں، وہ جب بھی کسی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو فوراً کتب الجرح والتعدیل کی طرف جا کے راوی کے حالات دیکھتے ہیں، کیا یہ راوی جو ہے یہ عادل تھا، یہ ضابط تھا، اس کا حافظہ درست تھا، یہ حدیثیں لکھتا بھی تھا یا صرف اپنے حافظے سے روایت کرتا تھا، اور اس حد تک اس میں احتیاط کی
کی گئی کہ اگر کوئی راوی جو ہے اس کے پاس حدیثیں اس کے دفاتر اور کاپیوں میں لکھی ہوئی تھیں اور پھر زندگی کے کسی عرصے میں کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور اس کی وہ کتابیں جل گئیں جن میں انہوں نے اپنی حدیث لکھی ہوئی تھیں، تو وہ حضرت امام بخاری اور دیگر محدثین حدیث روایت کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس کی حدیث فلاں راوی سے صرف فلاں سن تک لیں گے جب تک کہ اس کی کتابیں اس کے پاس موجود تھیں، اور فلاں سن کے بعد اس کی کتابیں اس سے ضائع ہو گئیں، لہذا اس کی احادیث وہ اس کی عمر کے فلاں حصے تک جو اس نے روایت کی ہیں وہ قابل قبول ہیں اور اس کے بعد والی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ میں نے ایک مثال آپ سے عرض کی ہے کہ کس حد تک تدقیق ہے، چھان بین ہے جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو روایت کیا گیا۔ اور یہ اصل میں اللہ رب العزت کا وہ وعدہ تھا جو پورا ہو رہا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے، نہ لوگ آپ کے جسم کو گزند پہنچا سکیں گے، نہ آپ کی احادیث کو، نہ آپ کی باتوں کے اندر وہ کوئی شک و شبہ داخل کر سکیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے جسم کی حفاظت بھی فرمائی، حضور کے منہ مبارک کی حفاظت بھی فرمائی، سرکار کے لباس کی حفاظت بھی فرمائی، حضور کے صحابہ کی حفاظت بھی فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار کی احادیث کی حفاظت کا ایک ایسا اہتمام کیا گیا جو ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت امام بخاری نابینا تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے قواعد یاد کرنے میں، پھر حضور کی احادیث روایت کرنے اور انہیں یاد کرنے میں صرف کی۔ 3 لاکھ کے قریب احادیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یاد کی، اور پھر اس میں یہ تفریق اور امتیاز کیا کون سی صحیح ہیں اور کون سی حسن ہیں، کون سی ضعیف ہیں، کون سی موضوع ہیں، اور پھر ان کو ہر حدیث پوری سند کے ساتھ یاد ہوتی تھی۔ اور ایسے بھی امتحان حضرت امام بخاری سے لیا گیا کہ بہت سارے علماء آئے اور انہوں نے ایک حدیث کا متن دوسری حدیث کی سند کے ساتھ مکس کر کے 100 کے قریب احادیث حضرت امام بخاری کے سامنے پڑھی جس میں سند اور متن کو مکس اپ کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حافظے کا کمال یہ ہے، آپ نے تمام علماء سے فرمایا میں نے تم سب کی روایات سن لی ہیں، آپ خاموش ہو جاؤ۔ پھر پہلے نمبر سے شروع ہو گئے کہ پہلے بندے نے جو 10 احادیث پڑھی تھی ان میں سے اس نے فلاں حدیث کی سند کو فلاں متن کے ساتھ ملا دیا تھا، اصل میں سند اور متن یوں ہے، پورے 100 کی 100 روایات کو درست کر کے اپنے حافظے کی بنیاد پہ حضرت امام بخاری نے سنا دیا۔ تو یہ کمال اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو عطا فرمایا جنہیں خدمت حدیث کے لیے چن لیا گیا تھا۔ اور پھر آپ حدیث روایت کرنے سے پہلے پوری طرح اس کی تحقیق کرتے، پھر ہر حدیث جو صحیح بخاری میں شامل کی گئی اس حدیث پاک کو شامل کرنے سے پہلے مسجد نبوی کے اندر 2 نفل نماز استخارہ پڑھتے، پہلے غسل کرتے، وضو کرتے، نفل پڑھتے، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں استخارہ کرنے کے بعد، یعنی اپنے روحانی اور تحقیقی سارے اسالیب پورے کرنے کے بعد پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو صحیح بخاری میں شامل کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے کتب احادیث کو وہ رواج ملا، وہ شہرت ملی، وہ قبولیت ملی کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آج اس دنیا سے گئے ہوئے 1000 سال سے زائد گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کی قبر جو ہے وہ مرجع خاص و عام ہے، اور ان کے نام کو بھی احترام سے لیا جاتا ہے، اور ان کی مدون کردہ صحیح بخاری کو سینوں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے کتب احادیث اور کتب تاریخ میں۔ تو جب بھی کوئی بندہ آپ کو کتب تاریخ کی کوئی روایت سنانے کی کوشش کرے اور شک و شبے میں ڈالنے کی کوشش کرے تو اس سے پوچھو میاں یہ کس کتاب سے لی ہے؟ کیا یہ روایت جو تاریخ کی تم ہمیں سنا رہے ہو اس کے راوی موجود ہیں؟ کیا ان کے راویوں پہ جرح ہوئی ہے؟ یا تم اپنی منمانی سے کوئی ایک روایت اٹھا کے اس پہ اپنے عقیدے کی بنیاد رکھنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو آج کے درس میں اسی بات پہ اکتفا کروں گا کہ علم تاریخ اور علم حدیث میں جو بنیادی فروق ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے علم حدیث کی اہمیت کو سمجھا جائے، اور علم تاریخ کی صرف ان روایات کو قابل اعتبار سمجھا جائے جو تحقیق کے مرحلے سے گزر چکی ہوں، تو پھر انشاءاللہ امت بہت سے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے چند مزید باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین ہی وحدہ لا شریک ہے، معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہی عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے سب یہی عقیدہ توحید لے کر آئے اور اپنی قوموں کو اسی عقیدے کی طرف دعوت دی، اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے آقا و مولا سید عالم نور مجسم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے بھی اسی عقیدہ توحید کی تبلیغ کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جا بجا بتوں کی بے بسی کا تذکرہ کیا ہے جن کو مشرکین نے اپنے الہ اور معبود بنا رکھا تھا۔ وہ آیات کریمہ جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں، جن میں بتوں کی حقیقت کو بیان کیا گیا کہ وہ لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بے جان بت ہیں، ان میں تو جان ہی نہیں ہے، وہ حص و حرکت ہی نہیں کر سکتے، وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں۔ لیکن ستم کی بات یہ ہے کہ وہ آیات جن کا مصداق بت ہیں وہ پڑھ کر ان سے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی نعوذ باللہ بے بسی کو مراد لیا جائے۔ اگر بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کا مصداق نعوذ باللہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی ہیں، تو پھر ان آیات کا مصداق کون ہے جن آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی عظمتیں، شانیں بیان فرمائی ہیں، انبیاء کے معجزات اور اولیاء کرام کی کرامات بیان فرمائی ہیں، اور ان کو دیے ہوئے اختیارات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ وہ آیات جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کا مصداق وہ بت ہی ہیں، اور وہ آیات جو اللہ رب العالمین نے اپنے جلیل القدر انبیاء کے بارے میں اور اولیاء کرام کے بارے میں نازل فرمائی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے ان بندوں کی عظمت، شان اور کمالات کا تذکرہ کیا ہے۔ آج کے اس درس میں ہمارے پیش نظر وہ آیات ہیں جس میں رب تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رزق بھی عطا فرمایا ہے، اور وہ بإذن اللہ اس رزق کو اللہ کے راستے میں تقسیم بھی کرتے ہیں، انہیں خرچ کرنے کا بھی اختیار دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اہل تقویٰ کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ جو رزق اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے وہ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی ہے خرچ کرتے ہیں۔ رزق عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے الرزق فی اللغۃ النصیب والعطاء ویطلق علی الحسی والمعنوی۔ یہ تفسیر المنار کے حوالہ سے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رزق کا یہ معنی بیان فرمایا ہے۔ لغت میں رزق کہتے ہیں حصہ اور بخشش کو، ہاں وہ حصی ہو یا معنوی، مال، اولاد، علم و معرفت، اس لحاظ سے سب رزق ہیں، اور یہاں بھی رزق کا یہی لغوی معنی مراد ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس سے مراد بھی تمام قسم کی نعمتیں ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے، مال و جاہ ہو، علم و عرفان ہو، کسی کا اپنا نہیں بلکہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے کہ وہ اس میں بخل نہ کرے بلکہ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں ان میں تقسیم کرتا رہے۔ دولت مند اپنی دولت سے، عالم اپنے علم سے، اور عارف اپنے روحانی فیوضات سے مستحقین کو مالا مال کرے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین جسے بھی جو رزق عطا فرماتا ہے، رب تعالیٰ
متقین کو حکم دیتا ہے کہ اس رزق میں سے تم مخلوق میں خرچ کرو، مخلوق میں تقسیم کرو۔ اور چونکہ رزق کسی خاص چیز کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ علم بھی ہو سکتا ہے، وہ روحانی فیوزات و برکات بھی ہو سکتے ہیں، تو پتہ چلا کہ متقین کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انہیں علم عطا فرماتا ہے تو وہ علم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اگر انہیں روحانی فیوزات و برکات عطا فرماتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مخلوق میں وہ تقسیم اور خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات کا ارشاد ہے سورہ النحل میں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 75 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو مملوک ہے، یعنی غلام ہے، اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ بندہ ہے جسے ہم نے رزق دیا اپنی جناب پاک سے، رزق حسن، بس وہ خرچ کرتا رہتا ہے اس سے پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر۔ اب تم ہی بتاؤ کیا یہ برابر ہیں؟ الحمدللہ، حقیقت حال واضح ہو گئی، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں جو اس کی تفسیر میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے وہی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ اور مقبول بندوں کی عظمت اور شان کیا ہے، کہ رب تعالیٰ انہیں صرف نعمتیں عطا ہی نہیں فرماتا بلکہ انہیں یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ وہ اس کی مخلوق میں وہ نعمتیں بانٹتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، اور اللہ کے اذن سے جو انہیں رزق ملتا ہے، جو انہیں نعمتیں ملتی ہیں، جب وہ مخلوق میں بانٹتے ہیں تو وہ رب کے مقابل میں نعوذ باللہ معبود نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اسی کی دی ہوئی نعمتیں اس کی مخلوق میں بانٹتے ہیں۔ تو یہ تصور قرآن نے دیا ہے، یہ توحید کے منافی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت سے یہ حقیقت بھی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سب بندے ایک ہی حیثیت کے نہیں۔ بعض وہ ہیں جو زر خرید غلام کی طرح بے بس، بے اختیار، مفلس و نادار اور بے فیاض ہیں، نہ ان کے پاس کچھ ہے اور نہ وہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، لیکن بعض وہ مقبول و محبوب بندے ہیں جو من رزقناہ منا رزقا حسنا کی عنایت سے بہرہ بر ہیں اور فاہوا یونفق منہ سرا و جہرا کی شان رفیع کے حامل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے خزانوں سے انہیں مالا مال فرما دیا ہے، ظاہری اور باطنی نعمتوں سے ان کا دامن بھر دیا ہے، علمی اور روحانی فتوحات کی ان پر موسلا دھار بارش کی ہے، منا اپنی جناب خاص سے، اور رزقا حسنا کے الفاظ میں آپ جتنا غور کریں ان مواہب ربانی اور عطیات خداوندی کی نفاست و عمدگی اور کثرت و فروانی کی حقیقت کھلتی چلی جائے گی۔ جن محبوبوں کو ان لامحدود عنایات سے سرفراز فرمایا گیا ہے انہیں ان کو خرچ کرنے کی بھی اجازت مرحمت فرما دی ہے، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے خزانوں اور نعمتوں کو بڑی فیاضی اور دیا دلی کے ساتھ محتاجوں، فقیروں اور سائلوں میں بانٹ رہے ہیں، نہ وہ خزانے ختم ہوتے ہیں اور نہ کریموں کے ہاتھ تھکتے ہیں، ان کے در پر مانگنے والوں کی بھیڑ لگی ہے، ہر کوئی اپنی ہمت، حوصلہ اور سمجھ کے مطابق مانگ رہا ہے اور اپنے ظرف کے مطابق لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم، حبیب معظم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا دیا، اس کی حقیقت کسی غیر سے نہ پوچھئے، کوئی کیا جانے، خود اس رب کریم سے پوچھئے کہ اے غنی جس کے قبضہ اختیار میں زمین و آسمان کے سارے خزانے ہیں، اے کریم جس کی جود و سخا کی ایک جھلک یرزق من یشاء بغیر حساب میں نظر آتی ہے، جس کی صفت کمال صرف واہب عطا فرمانے والا نہیں بلکہ انک انت الوہاب بے انداز عطا فرمانے والا ہے، اے اکرم الاکرمین تو خود بتا کہ تو نے اپنے پیارے بندے محمد ربی علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا دیا اور کتنا دیا، تو جواب ملتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو جو دیا
بے انداز دیا، پھر ندا آتی ہے علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، یعنی اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ یا اس سے پوچھو جس کو دیا ہے کہ اے عبداللہ تیرے پروردگار نے جو غنی بھی ہے اور صحیح بھی تجھے کیا عطا فرمایا، تو اس کی زبان حق ترجمان سے کبھی یہ صدا فردوس گوش بنے گی، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے میرے رب نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں، اور کبھی وہ ان الفاظ میں اپنے کریم خدا کی کرم گستریوں کو بیان فرمائے گا، فوادع یادہ بین کتفیہ فوجدت بردہا بین صدیہ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی میرے رب کریم نے اپنے دست فیض رساں میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، پھر کیا تھا آسمان اور زمین کی ہر چیز کو میں نے جان لیا، اور اپنے محبوب کے طفیل جو نواسیات اپنے محبوب کے غلاموں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا صحیح اندازہ لگانا بھی ہمارے علم ناتمام اور فکر نارسا کے لیے مشکل ہے۔ قرآن ہی سے سنیے، وہ بتاتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی کان کھول کر سن لو کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو نہ کسی مکروہ چیز کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی محبوب چیز کے ضائع ہونے کا حزن و ملال ہوگا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، میزبان خداوند عالم ہے اور مہمان اس کے مقبول بندے ہیں، اس کی انمول نعمتوں دل نواز رحمتوں کا وسیع دسترخوان بچھا ہوا ہے جس سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، کون ہے جو اس خانے کرم کی شیرینی اور رنگینی کا انکار کر سکے۔ تو یہ وہ خوبصورت الفاظ ہیں، یہ وہ پیارے پیارے موتی ہیں جو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ہم جیسے نکموں کو عطا فرمائے ہیں، اور اس آیت کی یہ تفسیر پڑھ کر یہ اعتقاد پختہ ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ اہل سنت کا جو بھی عقیدہ ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور اس آیت کی تفسیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کا منشا اور مدعا یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو، اپنے مقبول بندوں کو رزق بھی عطا فرمایا ہے اور تقسیم کرنے کا اختیار بھی دیا ہے، اور رب تعالیٰ ان کی یہ تعریف بیان کرتا ہے کہ جس کو میں نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ رزق تقسیم کرتا رہتا ہے، اور رزق بھی کون سا، رزقاً حسناً، رزق حسن عطا فرمایا ہے، اور وہ اس کو اس طرح تقسیم کرتا ہے، اعلانیہ بھی تقسیم کرتا ہے، پوشیدہ بھی تقسیم کرتا ہے، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے میرا یہ بندہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اس جیسا نہیں ہو سکتا جو خود مملوک ہے، زر خرید غلام ہے، جس کے پاس نہ کچھ ہے اور نہ کچھ دے سکتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب بندوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے مقبول بندے ایسے بھی ہیں جنہیں رب تعالیٰ رزق حسن بھی دیتا ہے اور تقسیم کرنے کا اختیار بھی دیتا ہے، لہٰذا ان کے در فیض سے جس کو جو ملتا ہے وہ خلاف توحید نہیں ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی عطا سے کسی بزرگ سے جو فیض نصیب ہوتا ہے وہ شرک ہے، نعوذ باللہ یہ شرک نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان عطا ہے جو اس نے اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، خانقاہ معلیٰ دربار عالیہ حضرت خواجہ امیر السالکین رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے پروگرام تربیت و تزکیہ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
رزق عربی زبان کا لفظ ہے، اور رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جو کسی ذی روح اور جاندار کے کام آئے، اور اللہ کریم نے رزق کا پہنچانا اپنے ذمہ کرم کے اوپر لیا ہوا ہے۔ خلاق عالم کا ارشاد گرامی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی یعنی تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تیسرے مقام پر فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ ہم نہ تو اپنی مخلوق سے رزق کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کھلائیں۔ گویا کہ خلاق عالم کے ذمہ کرم کے اوپر ہے اپنی مخلوق تک رزق پہنچانا، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، مچھلی سے لے کر مگرمچھ تک، اور ممولے سے لے کر شہباز تک، خلاق عالم اپنی ہر مخلوق کو اس کی مزاج، طبیعت، فطرت کے مطابق بلا ناغہ رزق فراہم کرتا ہے۔ لیکن انسانی فطرت کے اندر حرص اور لالچ بہت زیادہ ہے اور اس کے خمیر میں ہے، اور انسان اپنی ضرورت سے زیادہ اپنا رزق اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کوشش اسے حرص اور لالچ میں مبتلا کر دیتی ہے، حتیٰ کہ ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے اور انسان کو کسی کروٹ سکون نہیں ملتا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا علاج اس اعرابی کو بتایا جو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا نسخہ عطا فرمائیے کہ میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا کن قانعا تکن اغنى الناس، کہ تو قناعت کو اختیار کرنے والا ہو جا، مخلوق خدا میں سے سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا۔ تو قناعت کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ جو شریعت اسلامیہ نے رزق کو کمانے اور مال کو تلاش کرنے کے جائز اور حلال ذرائع متعارف کرائے ہیں، ان حلال ذرائع سے مال کمانے کے بعد جو حاصل ہو اس نصیب کے اوپر صابر اور شاکر رہے تو یہ قناعت ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا القناعت مفتاح الراحت والحرص مفتاح الذل، کہ جو بندہ قناعت اختیار کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے دیے گئے رزق کے اوپر راضی ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ گوشہ عافیت کے اندر آ گیا، اور جو اس دیے گئے رزق کے اوپر راضی نہیں ہوتا، مزید طلب کرتا ہے، مزید کوشش کرتا ہے، تو وہ ذلت کی ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ جس سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ تعالی بما آتا، فرمایا وہ شخص جو اسلام لایا وہ فلاح پا گیا اور اس کو بقدر کفایت رزق بھی عطا کیا گیا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے قناعت کی دولت سے مالا مال کیا گیا۔ اس سے بڑا اور کوئی خوش نصیب نہیں، اس سے بڑا اور کوئی سعادت مند نہیں، اس سے بڑا اور کوئی عافیت والا شخص نہیں جسے قناعت کا لباس عطا کر دیا گیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں مزید ارشاد فرمایا کہ لیس الغنا عن کثرت العرض، کہ مال و اسباب کی کثرت کا نام غنا نہیں ہے، بلکہ والغنا غنا النفس، غنا طبیعت اور دل کی فراخی کا نام ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اس فلسفہ کو بار بار بیان فرمایا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، کہ جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تم اس کی تمنا نہ کیا کرو بلکہ اللہ کا فضل مانگا کرو۔ تو جو نصیب کسی کے اللہ نے لکھ دیا ہے اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احد کے میدان میں جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے اندر ایک جملہ یہ بھی تھا، حضور نے فرمایا یا ایھا الناس
اجملوا فی الطلب فإنه ليس لعبد الا ما كتب له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اپنی طلب کو خوبصورت بناؤ، کیونکہ ہر بندے کے لیے جو اس کے نصیب میں خلاق عالم نے لکھ دیا ہے وہی اس کو ملے گا، اس لیے اپنی طلب کو خوبصورت بناؤ. ایک اور مقام پر حضور نے فرمایا اذا نظر احدکم الى احدکم الى من فضلہ اللہ علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منہ ممن فضل علیہ او کما قال. حضور نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ ایسے بندے کو دیکھے جس کو فضیلت دی گئی ہے مال میں اور خلق میں، تو وہ ہمیشہ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھے. جب اپنے سے کم تر کو دیکھے گا تو اس کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، اور جب اپنے سے برتر کو دیکھے گا اور اپنے سے اوپر کو دیکھے گا تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوگا، ہرس اور لالچ پیدا ہوگا. حالانکہ جو رزق بندے کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ اسے مل کے رہنا ہے. جس طرح موت بندے کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہے، اسی طرح رزق بندے کی تلاش میں ہر وقت رہتا ہے. خلاق عالم کا یہ وعدہ ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق لکھ دیا گیا ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہیں ضرور مل کے رہے گی. اور جس کو قناعت کا اور جو کفاف کا حصہ ہے وہ مل جائے، اس سے بڑا اور کوئی خوش نصیب نہیں. ورنہ اگر انسان ہرس کی دلدل میں پھنس جائے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لاحب ان يكون له وادیان ولو کان له وادیان لاحب ان يكون له ثلاثه. فرمایا کہ انسان کی ہرس اور لالچ اس قدر کثیر ہے کہ اگر اس کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو یہ اس پہ قناعت نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ مجھے 2 وادیاں ملتی، اور اگر 2 سونے سے بھری ہوئی وادیاں مل جائیں تو اس پہ بھی قناعت نہیں کرے گا، بلکہ یہی کہے گا کہ کاش میرے پاس ایک سونے کی اور وادی ہوتی. تو یہ راحت اور سکون کا جو آسان نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ قناعت والے ہو جاؤ. جو میسر وسائل ہیں ان میسر وسائل میں زندگی کے شب و روز گزارو. یہی قرآن کا بھی اسلوب ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرامین کی نتیجہ ہے. اور اللہ نے اپنے نبی کو تنبیہ فرمائی وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اے میرے حبیب، جن کو ہم نے دنیا کی متاع سے مالا مال فرمایا ہے ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھو. جو رزق آپ کے رب کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور عزت والا ہے. اور حضور نے فرمایا عز المؤمن استغناء من الناس، بندہ مومن کی عزت اس میں ہے کہ وہ لوگوں سے غنی ہو جائے اور اللہ رب العزت کے دیے گئے رزق کے اوپر کانے رہے، صابر اور شاکر رہے. خلاق عالم کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے کہ مالک ارض و سما ہمیں قناعت کی نعمت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.